نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ناظرین و سامعین، آج بحمد اللہ تعالی ناروے میں 15 رمضان المبارک ہے اور 15 رمضان المبارک یوم ولادت باسعادت ہے۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول لخت جگر مرتضیٰ نور نظر حضور سیدۃ النساء حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ امام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں اور آپ کی صاحبزادی حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سب سے بڑے بیٹے اور سب سے بڑے صاحبزادے۔ آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کی شان و عظمت اس کے بیان میں یہی چیز سب سے بڑھ کر ہے اور یہی چیز سب سے زیادہ عظمت و شان والی ہے۔ اور کچھ نہ بھی کہا جائے، اگر صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ امام حسن وہ ہیں جو نواسہ رسول ہیں، تو اس سے بڑھ کے آپ کی شان و عظمت کا کیا بیان کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو پیدا ہوئے۔ مورخین، سیرت نگار، محدثین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مسعود وہ تھا کہ جن کے دنیا میں آنے کی برکت سے اسلام کے وہ احکام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنتیں کہ جب کسی مومن کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو
تو اس کی پیدائش پر کیا امور سر انجام دیے جانے چاہیے، اس کی پیدائش پر کیا کیا جانا چاہیے، اس کی پیدائش کی خوشی کو دینی شرعی اعتبار سے کس طرح سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے، اور اس کی پیدائش پر، ایک مومن بچے کی پیدائش پر کیا کیا کام کیے جانے چاہیے، ان سارے امور کی اطلاع امت کے لیے اس وقت ممکن ہو سکی جب اس امت میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، کیونکہ ان کی ولادت باسعادت ایک ایسی عظیم پیدائش تھی کہ جس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارے امور انجام دیے جو کہ امت نے ان کو بطور سنت سمجھا اور ان کو بطور سنت اپنایا۔ اس سے پہلے یہ تعلیمات ایک اعتبار سے اس طرح کھل کے سامنے نہ آئی تھی۔ ان تعلیمات نبویہ کا حضور علیہ السلام کی مقدس تعلیمات کے اظہار کا سبب بنی ذات بابرکات حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت امام حسن کے دائیں کان میں اذان پڑھی اور آپ کے بائیں کان میں حضور پاک نے خود اقامت ارشاد فرمائی۔ اس سے امت کو حضور کی اس تعلیم کا جو ہے وہ علم ہوا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس روز حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ 7 دن کے ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ایک بندے کو طلب فرمایا اور اس کو ارشاد فرمایا کہ آپ کے سر مبارک کے سارے بال اتار دیے جائیں۔ سر انور کے سارے بال اتارے گئے اور بالوں کو اتارنے کے بعد ان کو حضور پاک نے تولا اور ان کے وزن کے برابر چاندی کو تولا، یعنی سلور کے ساتھ چاندی کے ساتھ حضور پاک نے آپ کے بالوں کو تولا اور جتنی مقدار اور جتنا وزن بالوں کا تھا اس کے وزن کے برابر چاندی کو تول کر حضور علیہ السلام نے وہ چاندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خیرات فرمائی اور امت کو یہ سنت عطا ہوئی۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے 7ویں دن بطور عقیقہ آقا دو جہاں نے حضرت امام حسن کی طرف سے عقیقہ کے 2 دمبے جو ہیں حضور نے وہ بھی ذبح فرمائے۔ اس طرح کی ولادت باسعادت سے امت کو یہ خبر بھی ملی کہ اگر بچہ پیدا ہو تو بہتر ہے اگر ممکن ہو سکے تو اس کا عقیقہ 7ویں روز کیا جائے اور لڑکے کی طرف سے 2 جانور 2 بکرے 2 دمبے جو ہیں ان کو ذبح کیا جائے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بھی امت کے سامنے ظاہر ہوئی اور اس کے ظہور کا سبب بھی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہوئی کہ جب آقا نے ان کے سر انور سے بالوں کو اتارنے کا حکم ارشاد فرمایا تو بال اتارنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک پر ایک خوشبو رکھ کے حضرت امام حسن مجتبی کے سر انور پر اس کو ملا، اور ایک یہ سنت اور یہ طریقہ بھی جو تھا یہ امت کے سامنے آیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی ایک اور سنت پاک امت کے سامنے ظاہر ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مبارک اور آپ کی ولادت باسعادت کے 7ویں روز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسم گرامی حسن آقا دو جہاں نے خود رکھا۔ ایک اور سنت جو آپ کے وجود مسعود کی برکت کے ساتھ امت کو عطا ہوئی اور امت کی سمجھ میں وہ یہ تھی یہ منظم طور پر اور بھرپور طور پر اس
حضرت سیدنا امام حسن کی پیدائش سے یہ ساری سنن امت مصطفیٰ کو جو تھی وہ ترتیب سے نصیب ہوئی۔ ایک اس میں بڑی خاص بات ہے جو شاید آپ نے پہلے میں نے عرض تو کی ہے، میں نے اشارہ تو کی ہے، لیکن شاید آپ نے بالکل اس کو نارمل لیا ہو، اس لیے میں اس کی تھوڑی وضاحت جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اذان پڑھنا یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اس بات کو ذہن نشین فرما لیجیے۔ مکی زندگی کے اندر نماز پنجگانہ فرض ہو چکی تھی، مگر نماز پنجگانہ کے لیے اذان نہیں تھی پڑھی جاتی۔ اذان کی سنت جو ہے یہ مدنی زندگی میں آ کے عطا ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں بھی ابتدا میں جب اذان کو بطور سنت قائم نہیں فرمایا گیا، اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی ڈیوٹیاں لگا رکھی تھی مختلف علاقوں میں، مختلف ایریاز میں، جو نماز کے وقت گلیوں میں آوازیں دے کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع فرما لیا کرتے تھے۔ جب اذان بطور سنت قائم کی گئی تو ناظرین یہ بات جو ہے یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اس اعتبار سے کہ حضور علیہ السلام نے شہر مدینہ طیبہ میں اپنی مسجد پاک میں یعنی مسجد نبوی شریف میں آقا دو جہاں نے جتنی دیر تک حضور پاک حیات ظاہری کے ساتھ مدینہ طیبہ میں رہے، اذان کی مشروعیت سے لے کر اس کو بطور سنت قائم کرنے سے لے کر حضور پاک کے وصال مبارک تک حضور نے ایک دن بھی پنجگانہ نمازوں کے لیے مسجد نبوی شریف میں حضور نے خود اذان نہیں پڑھی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آقا دو جہاں نے نماز کے لیے بلانے کی خاطر، لوگوں کو نماز کے لیے اطلاع دینے کی خاطر حضور پاک نے مسجد نبوی میں خود اذان پڑھی۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ حضور پاک خود اذان پڑھے۔ حضور علیہ السلام کا یہ معمول نہ تھا، معمول ہونا تو درکنار میں نے عرض کیا کہ حضور پاک نے کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ حضور نے مسجد نبوی شریف میں پنجگانہ نمازوں میں سے کسی نماز کے لیے حضور نے اذان خود پڑھی۔ محدثین نے یہ ارشاد فرمایا، شارحین نے یہ ارشاد فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں ساری حیات طیبہ میں اذان خود کیوں نہیں پڑھی؟ اس کا سبب، اس کی ریزن یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام بالفرض اگر نماز کے لیے اذان پڑھتے اور آقا دو جہاں اہل مدینہ کو یہ پکارتے حی علی الصلاۃ، لوگوں آ جاؤ نماز کی طرف، اور حضور کی پکار کے بعد اگر شہر مدینہ کا کوئی مسلمان مرد نماز کے لیے نہ آ پاتا، آواز مبارک کو سن کر بھی مسجد میں حاضر نہ ہوتا، تو اس مسلمان کے لیے حضور کی آواز مبارک سننے کے باوجود نہ آنے کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا۔ گویا کہ حضور علیہ السلام نے امت پر رحمت کی خاطر، شفقت کی خاطر، مہربانی کی خاطر کہ حضور پاک کے اذان پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندہ مسجد میں نہ پہنچے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو جائے، اس لیے حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف میں کبھی بھی نماز کے لیے اذان نہیں پڑھی۔ ہاں ایک دو مرتبہ ایسا ضرور ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مؤذنین کو قیامت تک کے لیے اذان کو اپنی سنت ان کی خاطر بنانے کے لیے کہ مؤذن جب بھی اذان پڑھے اس کو یہ مرتبہ حاصل ہو جائے کہ حضور نے بھی اذان کو پڑھا تو مؤذن نے بھی اذان کو پڑھا، اور وہ حضور کی سنت کو ادا کر پایا۔ حضور پاک نے اس کو بطور سنت قائم فرمانے کے لیے ایک دو دفعہ حالت سفر میں جب سارے ممکن حد تک صحابہ حضور کے ساتھ تھے تو آقا دو جہاں نے سنت کو قائم فرمانے کے لیے حضور نے کسی ایک دو سفر میں، حالت سفر میں صحرا میں جا کے حضور پاک نے اذان پڑھی، کیونکہ اس کا سارا قافلہ ساتھ موجود تھا اور کسی بھی شخص کا اس وقت حاضری جو تھی وہ کسی کی بھی غیر یقینی نہ تھی، سب کا حاضر ہونا یقینی تھا۔ حضور علیہ السلام نے امت پر یہ کرم فرمایا کہ جتنے بھی حاضرین، چونکہ سفر میں سارے لوگ ساتھ ہوتے تھے،
کسی کی بھی غیر حاضری ممکن نہ تھی، تو حضور علیہ السلام نے ان ایک دو موقعوں پر آقا دو جہاں نے اذان پڑھی تاکہ امت کے لیے سنت بھی ہو جائے، اور جو حضور پاک کی ظاہری حیات طیبہ میں لوگ موجود تھے ان میں سے کوئی شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی نہ ہونے پائے۔ سو آقا دو جہاں نے اذان کو پڑھا مگر صحرا میں جا کے پڑھا، اذان کو پڑھا مگر سفر میں پڑھا، اذان کو پڑھا حضور علیہ السلام نے پنجگانہ نمازوں کے لیے ایک دو مرتبہ، تاکہ امت کے لیے قیامت تک یہ چیز سنت پاک بن جائے۔ لیکن یہ بڑا عجیب اور غیر معمولی واقعہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد پاک میں نماز کے لیے تو اذان ارشاد نہ فرمائیں، ہاں حضور کے گھر حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضرت حسن پیدا ہوں تو حضور ان کے کان میں خود ہی اذان پڑھ دیں، اور حضرت امام حسین پیدا ہوں تو حضور پاک ان کے کان میں بھی خود ہی اذان پڑھ دیں۔ یہ شہزادوں کی بڑی شان ہے، یہ نواسان رسول کی بہت بڑی عظمت ہے، یہ ان کی عظمت کی اور خوش قسمتی کی وہ عظیم جو ہے یہ داستان ہے، اور ان کا عظیم تر مقام ہے کہ آقا دو جہاں نے اپنی زبان مبارک سے ان کے مبارک کانوں میں اذان پڑھی۔ میں وقت ہوتا تو مزید چیزیں عرض کرتا، وقت انتہائی کم ہے، صرف ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان پاک اس چیز سے بھی ظاہر ہوتی کہ آپ کو حضور علیہ السلام کے حسن و جمال سے امام حسن کو بڑا حصہ عطا فرمایا گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں آقا دو جہاں کا حسن و جمال، کہ جس کے حسن و جمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود والضحیٰ اور واللیل اذا سجا کہہ کے ارشاد فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام جیسا حسین و جمیل کائنات میں پیدا نہیں کیا گیا، حضور کی کوئی مثال حسن و جمال اور کسی بھی خوبی اور صفت کے اندر موجود نہیں۔ قربان جائیے، آپ احادیث کو پڑھیے، روایات کو پڑھیے، تو روایات میں یہ چیزیں مستند طریقے سے ثابت ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت یہ تھی کہ وہ سینہ مبارک سے لے کر اوپر تک، اب سینہ سے اوپر کیا رہ جاتا ہے؟ پیچھے چہرہ اقدس رہ جاتا ہے۔ یہ روایات کے اندر موجود ہے کہ سینہ اطہر سے لے کر سر مبارک تک، یہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس کا حصہ تھا، اس حصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کے جس کی شکل و صورت ملتی تھی وہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے آپ کے حسن و جمال کا اندازہ کر لیجئے کہ امام حسن مجتبیٰ کتنے حسین و جمیل ہوں گے، کتنی عظیم شان رکھتے ہوں گے۔ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ جس مقدس اور بابرکت خاندان میں پیدا ہوئے، اس کے حوالے سے آخری بات عرض کر کے میں آج کی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی مقام پر جا رہے تھے کہ آپ کو رستے میں ایک خارجی ملا، خارجی۔ آپ کے علم میں خارجی لوگ جو تھے وہ بڑے اہل بیت کرام کے حوالے سے بڑا بغض رکھتے تھے، اور ان کی شانوں اور عظمتوں کو ماننے میں بڑے بخیل واقع ہوئے تھے۔ ایک خارجی آپ کو ملا، آپ کو پتا تھا یہ خارجی، اور خارجی بالعموم قرآن مجید کی بڑی تلاوت جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تب بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گلی میں کھڑا کر لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یہ تو ذرا بتلاؤ کہ قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا کیوں ایمان نہیں رکھتا؟ چونکہ اہل بیت کی شان و عظمتوں کو ماننے میں وہ بخل سے کام لیا کرتے تھے۔ آپ نے اس کو ارشاد فرمایا اگر قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارا اس واقعہ کے متعلق کیا خیال ہے جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے 15ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتا ہے اور 16ویں پارے میں بھی موجود ہے۔ 16ویں پارے کی ابتدا میں پہلے رکوع کی ایک آیت پاک آپ نے اس کو حوالہ دیا۔ ہم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے وہ جو ایک لڑکا تھا جو یتیم تھا، اور اس بستی کے لوگوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی میزبانی نہیں تھی کی، اس بستی میں جنہوں نے میزبانی بھی نہیں کی، اس بستی میں گزرتے گزرتے حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے،
آپ نے اس دیوار کو تعمیر فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جناب اس دیوار کو تعمیر کیوں فرمایا ہے؟ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے، اور وہ بچہ کون ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرماتے ہیں مَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اس کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اس کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ وہ خود تو ابھی بچہ تھا، مگر اس کی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے تعمیر کیا کہ اس کے نیچے خزانہ موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا، انہوں نے دیوار کو بنایا۔ جو وحی الہی حضور پر نازل ہوئی اس میں یہ تھا، فرمایا مَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خارجی سے پوچھا، فرمایا یہ تو ذرا مجھے بتلاؤ، یہ تو کہو کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس بچے کی تکریم، عزت اور شان کیا اس آیت میں ارشاد نہیں فرمائی اس وجہ سے کہ اس کا باپ بڑا نیک آدمی تھا؟ ان کے آباء و اجداد میں، اس بچے کے آباء و اجداد میں کوئی ایک اللہ کا ولی گزرا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولی کی نسبت ولایت کا حیا کرتے ہوئے اس کی کئی نسل بعد وہ جو بچہ پیدا ہوا اس کا قرآن میں ذکر بھی فرمایا، اور اس ولی کی وجہ سے اس بچے کے خزانے کی حفاظت بھی فرمائی، اور جناب خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو تعمیر بھی کیا۔ امام حسن اس کو ارشاد فرماتے ہیں کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی حیا، اس بچے کا خیال اس وجہ سے رکھا کہ اس کا باپ ولی تھا؟ وہ خارجی کہتا ہے جی میں بالکل قرآن کو مانتا ہوں اور قرآن کی آیت پہ یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں۔ جناب امام حسن نے ارشاد فرمایا اگر بنی اسرائیل کے اس بچے کے آباء و اجداد کی وجہ سے مانتے ہو کہ اللہ نے اس بچے کا خیال رکھا، تو کبھی ظالم یہ تو سوچ کہ حسن مجتبیٰ کے آباء و اجداد کون ہیں، یہ تو دیکھ میں کس علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، یہ تو دیکھ میں کس سیدہ زہرا پاک کی اولاد ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ تو دیکھ میرے نانا کا مقام کیا ہے کہ ساری کائنات نیچے ہے، مقام مصطفیٰ اس سے بھی اوپر ہے۔ ہمیں کبھی ہمارے آباء و اجداد پر بھی غور کرو، اگر خدا اولیاء کی اولادوں کا اتنا حیا فرماتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے تو ذرا سوچ تو صحیح، ہم تو امام الانبیاء اور خاتم النبیین اور سارے نبیوں کے امام کی اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا کتنا خیال رکھے گا محشر والے دن۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کے اہل بیت و اصحاب کے خادموں میں ہم کو جگہ عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے کرم کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔